رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. تھپڑ لگ رہا ہے, بندہ نظر. مجھے چکر آنے لگے نا. اس نے کہا چکر تو نہیں آ رہے. میں نے کہا ہاں آ رہے ہیں. کہنے اب لیٹ جائے. میں نے بھی جنات اتارے ہیں الحمدللہ, حالانکہ میں عامل نہیں ہوں. ایسے جن کانپ رہا تھا یوں کر کے نا, اور مجھے بولا تھا بھائی تو معاف کر دو مجھے, خدا کے لیے کیا کر دو. یہاں مفتی صاحب اس آدمی کا واقعہ سنا رہے ہیں جن کے گھر میں روز رات کو خود بخود پانی کا نل کا کھل جاتا تھا. کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس جتنے بھی روحانی تھے نا سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے ہیں نا سونگتے یوں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نل کا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن وین پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے, تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں. اس دوسری ویڈیو میں مفتی صاحب نے اس جن کا واقعہ سنایا جو ان کے دوست کے گھر میں آیا ہوا تھا, کیسے وہ جن انسانوں کو تھپڑ مار رہا تھا اور ان انسانوں کا آخر میں کیا حال ہوتا تھا. آپ سنیں. بھوت کے واقعات ہونا شروع ہو گئے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے علاج نہیں کرایا اس لیے وہ ٹھیک ہو گئے. ورنہ وہ عجیب کبھی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے, کبھی غیر مرئی تھپڑ لگ رہا ہے, بندہ نظر نہیں آ رہا. سوچو کیا حال ہوگے. لیکن انہوں نے اتنا کیا, انہوں نے کہا بھائی نہیں لائیں گے کسی کو. لیکن اس چماٹوں کے فائدے بھی ہوئے. ایک بندہ کھڑا ہوا, ان کے گھر میں مہمان آیا تو کہیں دروازے پہ کھڑا ہوا, اس کو ایک ان نون تھپڑ آیا نا, جیسے مس کال آ جاتی ہے بعض دفعہ. وہ تھپڑ آیا تو وہ گھبرا گیا کہ کہاں سے آیا ہے. خیر وہ ہم سے جب ملا تو میزبان نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر میں ان کو زور سے چانٹا لگا ہے, یہ بیچارے پریشان ہیں. اب اس کو میں بھی جانتا تھا, تو کہنے لگا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی گھر میں نا نازیبا. تو پتہ چلا کہ وہ کیونکہ وہ گھر کا مالک میزبان جو تھے وہ اندر گئے ہوئے تھے, تو اس بیچارے نے تھوڑا سا دروازہ سے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں آ رہا. نیت غلط نہیں تھی ان کی, نیت غلط نہیں تھی, لیکن ویسے ہی کوشش کی جھانکنے کی کہ یار بندہ غائب کیا ہوگا. تو جیسے ہی جھانکا, جن نے تھپڑ مارا, شرم نہیں آتی کر کیا رہا ہے کسی کے گھر میں جا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار یہ بیچارہ کانپ رہا تھا نا, یہی بات ہوئی. پھر الگ سے لے جا کے مجھے بتایا کہ صرف کانپ نہیں رہا تھا, کپڑے بھی بدلنے پڑے ہیں ان کو بعد میں. تو لیکن انہوں نے ہمت کی. آج اللہ کا شکر ہے گھر میں کیا ہے سکون. اگر وہ عاملوں کو لے آتے تو پھر بس گئے تھے کام سے. یہاں مفتی صاحب اس شخص کا واقعہ سنا رہے تھے جو 5-6 سال پرانے اسٹور میں رہنے گیا تو وہاں اسے جن نظر آیا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے, پرسوں کی بات ہے, کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں, کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا, بند پڑا ہوا تھا نا, یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا. کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا, اس کی صفائی کی, میرے بچے مر گئے ہیں اس میں.
میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے, اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے, تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو, یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ. یہاں مفتی صاحب اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب مفتی صاحب کا سامنا ایک جن سے ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی پہ جن چڑھا ہوا تھا, وہ واقعی جن تھا. وہ تو 99% جن نہیں ہوتا, نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. تو میں تو اس وقت مشہور بھی نہیں تھا, میں ادھر چلا گیا. وہ اتنا گھبرا رہا تھا, ایسے ایسے جن کانپ رہا تھا یوں کر کے نا, اور مجھے بول رہا تھا بھائی تو معاف کر دو مجھے, خدا کے لیے کیا کر دو. وہ جن تھا واقعی, سچی مچی کا جن تھا. مجھے کہہ رہا تھا کیا کرتے بھائی مجھے. اب میں کہتا میرے پاس دیکھا علوم, میں اگر 2 نمبری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا, میں دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا ہے علوم. تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کانپ رہا ہے آپ سے. میں نے کہا یہ کوئی علوم نہیں ہے, جنات جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا ہے جنات کے دل پہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ روڑے مفتی صاحب وہی ہے جو فیس بک پہ یقین نہیں آ رہا, تھوڑا سا ایک روب ہوتا ہے. تو جنات بھی انسانوں سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کی عادتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی آ گیا ہے یا مسجد کا امام آ گیا ہے. تو وہ علوم نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں. داڑھی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جنات. تو ایک تقویٰ ہو نہ ہو, لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ایک آدمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار تھا جس سے ڈر رہا تھا, ہم کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے. برے بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ جنات ڈرتے ہیں. کوئی بھی داڑھی پگڑی ٹوپی باوضو طہارت میں رہنے والا آدمی ہوگا نا, جنات اس سے, اگر گٹکے والے کو لے جاؤ دم کرانے کے لیے, پان ٹپک رہا ہے منہ سے چرس کی, تو جن باقی جنات کو بھی بلا لے گا, آجا بھائی ارے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے آجا. تو کبھی گٹکے والے سے دم نہ کرائیں. تو طہارت کا اثر پڑتا ہے, جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں. علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے, سمجھتے ہو, ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے. یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے, کوئی کتاب دکھاؤ کوئی نصاب دکھاؤ, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار کی باتیں. مفتی صاحب سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ جنات کہاں رہتے ہیں, تو مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب دیا اور اس کے ساتھ اس جن کا واقعہ بھی سنایا جو ایک خالی فلیٹ میں رہتا تھا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا, بالکل بیابان تھا, کوئی نہیں رہتا تھا. اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات رہتے ہیں. بعض لوگوں کو فنٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا جن ون کچھ نہیں ہوتا, میں جاؤں گا. کوئی وہ جن ون نہیں ہے. بڑے فنٹر بنے, گئے, دروازہ بجایا, آواز آئی کون, کہہ رہے میں آیا ہوں یہاں پہ, تو دروازہ کھولیں. تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا, عجیب سی شکل تھی اس کی. انہوں نے پوچھا یار میں نے سنا ہے یہاں کوئی جن ون رہتے ہیں, آپ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں, میں تو 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر نہیں آیا. یہ صاحب دڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یار 500 سال سے بندہ رہ رہا ہے, پتہ نہیں یہی جن ہوا کیا. تو لیکن بہرحال ان چیزوں سے آپ زیادہ نہ ڈریں, جو جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں انہی پر اکثر مسلط ہوتے ہیں. اگر کسی پر جنات آ جاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے, یہ اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے بتایا. روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, دم کر دو. خود نہیں کر سکتے, مسجد کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو. اگر آپ کو مفتی صاحب کے یہ واقعات پسند آئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں.